بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم موجود ہیں حضرت مولانا انعام الحق استوری صاحب کے پاس، جو فاضل ہیں جامعہ علوم الاسلامیہ بلوری ٹاؤن کراچی کے، جو پاکستان کی سب سے عظیم و قدیم دینی درسگاہ ہے۔ آج ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے چند سوالات لے کر۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ویڈیو میں جڑے رہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا کیسے آپ خیر و عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعا ہے۔ مولانا بلا تاخیر میں اپنے جو ہمارا مقصد ہے اسی پہ آتا ہوں۔ مولانا پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود بیان فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صحیح۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بے شک۔ اب عبادت کا جو مفہوم ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ آج ہم نے عبادت کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، چند مخصوص اعمال کیے، یہ عبادت سمجھا ہے۔ جبکہ عبادت کا جو مفہوم ہے بہت زیادہ وسیع ہے۔ زندگی کے ہر پہلو پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھنا یہ عبادت ہے۔ بے شک۔ مثلاً کھانا ہے، پینا ہے، آپس میں معاشرت میں تعلقات وغیرہ ہیں، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، سونا ہے، ہر معاملے میں جب ہماری نیت اللہ کی رضا ہو تو یہ عبادت میں شامل ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ انسان اپنی کوئی حاجت پوری کرتا ہے لیکن اگر اس کو بھی نبی علیہ السلام کی سنت سمجھ کر پورا کرتا ہے تو یہ بھی عبادت کے اندر شامل ہے۔ بے شک۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد، مشکات شریف کی حدیث ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب کھیتی سے تشبیہ کیوں دیا؟ جس طرح ایک انسان اپنے اڑوس پڑوس کے اندر جب وہ پھل اگاتا ہے، کھیتی اگاتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس زمین پر میں پانی بھی کروں گا، خیال بھی رکھوں گا، کیونکہ کل مجھے فصل اچھی طریقے سے آ جائے۔ ایسے ہی۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یعنی بتایا یہ کہ دنیا عیش و عشرت کے لیے یا صرف سیر و تفریح کے لیے نہیں، بلکہ ایک امتحان گاہ ہے، اور اس امتحان گاہ میں جو جتنی اچھی فصل اگائے گا کل قیامت کے دن اس کے مطابق اس کو اعمال بدلہ ملے گا۔ اچھی فصل اگائے گا تو جنت میں جائے گا، ایسے ہی۔ اگر اس نے فصل اچھی نہیں اگائی تو جس طرح دنیا کے اندر فصل خراب ہو جاتی ہے تو اس کے اعمال خراب ہوں گے، تو کل قیامت کے جہنم اس کے لیے ہوگا۔ صحیح۔ اب ان سے ہمارا دوسرا سوال مولانا صاحب آپ سے یہ ہے کہ یہ جو دور چل رہا ہے، اس دور میں انسان کو علماء کے ساتھ جڑنا ضروری ہے؟ اس پہ تھوڑی سی ذرا روشنی آپ ڈال دیں۔ اچھا، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ عام طور پر ویسے بھی آج کل الحاد بہت، خاص طور پر ہماری کالج یونیورسٹیوں کے اندر الحاد بہت تیزی سے چل رہا ہے۔ بالکل ایسے۔ اور لوگ علماء سے بھی بہت زیادہ جلدی دور ہو رہے ہیں۔ بالکل۔ تو اب خود قرآن کریم کی طرف اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فَاسْأَلُوا، سوال کرو، اہل الذکر، کس سے؟ علماء دین سے، دین کو سمجھنے والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں سمجھتے ہو، اگر تم جانتے نہیں ہو۔ اور پھر دوسری جگہ میں نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کی کیا ہے؟ وارث۔ اب انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، ان کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے راہ میں بتلانا۔ اب انبیاء کے بعد علماء ہی اس کے وارث آئے، تو علماء کے بغیر جنت کی طرف جانا بہت زیادہ مشکل ہے۔ جب ان کی رہنمائی ہم نہیں لیں گے ہم الحاد کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس دور میں خاص طور پر جب ہر طرف مغربی الغار ہو، سیکولرزم بہت زیادہ پھیل رہا ہو، الحاد پھیل رہا ہو، تو اس وقت علماء کا ساتھ جڑنا، علماء کی رہنمائی حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بالکل صحیح۔ مولانا اس کے بعد میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں اکثر دیکھتا بھی ہوں اور لوگوں کے جو اقوال ہوتے ہیں وہ سنتے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دین تو بڑا آسان ہے، آج کل کے جو مولوی جو ہیں انہوں نے دین کو مشکل بنا دیا، سارا مشکل آپ مولویوں پہ ڈال دیا۔ تو اب اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے سوال کے دو پہلو، ایک تو آپ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دین بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہتے ہیں کہ پھر آسان ہے لیکن مولویوں نے مشکل بنایا ہے۔
تو کیا دین واقعی آسان ہے یا نہیں ہے، پہلے اس پر ہم دیکھیں. جی تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، بالکل تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. دشواری نہیں چاہتا ہے. صحیح بات. اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے، بخاری کی حدیث ہے، یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. صحیح. آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا مت کرو، لوگوں کو خوشخبری سناؤ، نفرت نہ پھیلاؤ. صحیح. ولا تنفروا، لوگوں کو متنفر نہیں کرو. اب اس دو حدیث اور آیت سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ دین کی فطرت اللہ تعالیٰ نے آسانی میں رکھی ہے. صحیح. دین کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے سہولت رکھی ہے. اب دین تو اپنی فطرت میں تو بڑا آسان ہے، لیکن میرے بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں، اپنی منمانی کرنا، اپنی خواہشات کو پورا کرنا اور اس کے اوپر لیبل یہ لگانا کہ دین بڑا آسان ہے. مثال دے رہا ہوں، مثال سے ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں. حجاب ہے، اب اللہ تعالیٰ نے حجاب کا حکم آیا، اب حجاب نہ کرنے سے کتنی بڑی بے حیائی معاشرے میں پھیل سکتی ہے. بالکل. اب مولوی آپ کو جب کہتا ہے کہ یار یہ شریعت کا حکم ہے، آپ نے بے حیائی پردہ کرنا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی تنگ نظر ہے، یہ سب کچھ مولوی نے کر دیا ہے. اور بھائی مولوی تو اپنی ذمہ داری پوری ادا کر رہا ہے. مولوی کا کام تو یہ ہے کہ اسلام کے حدود کو بیان کرنا کہ بھائی یہ حدود ہے، اس سے آگے آپ نے نہیں جانا ہے. عام طور پر یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ آپ نے کہا کہ مولوی نے مشکل بنائے، یہ دو قسم کے طبقہ یہ سوال کرتا ہے. ایک اچھا وہ مولانا، طبقہ، میں آپ کا ایک ذرا بات کاٹ رہا ہوں آپ کی. لوگ پھر دلیل بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن میں تو لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں تو کوئی زبردستی اور جبر نہیں ہے. تو ان کو ذرا بتائیں کہ یہ کس حوالے سے ہے. دیکھیں یہ جو قرآن کریم ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی ایک آدمی نے اسلام ابھی تک نہیں لایا، اس کو آپ زبردستی دین اسلام میں لانے کے لیے زبردستی نہیں کر سکتے. صحیح. ایک آدمی نے دین اسلام قبول کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اب اس کے بعد اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو بعض فقہا کے نزدیک تو اس کو قتل کرنے کا حکم ہے. صحیح بات. یعنی جو لا اکراہ فی الدین کا مفہوم لوگ اس کو غلط گائیڈ کرتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں. بھائی اسلام میں آنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے. جب اسلام لایا تو اس کے بعد پھر دین کے جتنے بھی احکامات اس پر عمل کرنا ضروری ہے. ابھی جو میں نے آپ کو بتایا دو قسم کے طبقہ اعتراض کرتے ہیں، ایک وہ جس کو علم نہیں ہے، اور نمبر دو یہ سیکولر طبقہ، ملحد قسم کا طبقہ، وہ کہتے ہیں کہ مولوی نے دین کو بڑا مشکل بنایا. دراصل وہ دین کو گالی نہیں دے سکتے، کیونکہ دین کو ڈائریکٹ سے برا بلا کہیں گے تو لوگ انہیں کے پیچھے پڑے جائیں گے. تو انہوں نے یہ سارا مولوی کو پر ڈال دیا، چلو یہ بات مولوی کو پر ڈال دو. تو مولوی تو بیچارہ اپنے حدود بیان کر رہا ہے کہ یہ حدود ہے، اس کو آپ نے کراس نہیں کرنا ہے. تو وہ دین کو مشکل نہیں بنا رہا ہے، بلکہ دین کے جو احکامات تھے وہ بتلاتے یہ قیودات تھے. اب اس کو بظاہر کسی کو مشکل بظاہر لگ بھی جائے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین سے دوری ہے، اس کے اپنے اندر بددیانتی ہے. مشکل مولوی نے نہیں بنایا بلکہ اس کے خواہشات نے اس کو مشکل بنایا ہے. صحیح. آج کی نشست آپ لوگوں نے ناظرین سماعت فرمائی، امید کرتا ہوں آپ کو بھی اس کا فائدہ پہنچا ہوگا، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگ جو یہ غلط نظریات لے کے بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد، ہماری معیشت کے تباہ ہونے کا اصل جو ریزن ہے وہ کیا ہے. سب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ.